حضرت شیخ الاسلام کے مکتوب کی روشنی میں یہ بات کہی۔ اب حضور کا فرمان بھی سن لو اسی سلسلے میں۔ میرے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا ہوش میں آ کے سننا، میں نے اس سے پہلے اگر آپ کو بتایا ہے تو یہ بتانے کے بعد اب بتا رہا ہوں تو یہ تذکیر ہے، اور اگر نہیں بتایا ہے تو یہ تعلیم ہے، اور تعلیم بھی پسندیدہ چیز ہے اور تذکیر بھی پسندیدہ چیز۔ حضرت نے فرمایا اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہونے لگے، کہیں قادیانیت، کہیں رافضیت، کہیں پرویزیت، کہیں صحابہ کو برا کہنے کا حال پیدا ہوا، کہیں بزرگان دین کے کو الٹا سیدھا کہنے کا رواج ہوا، اذا ظہرت الفتن، فتنے ظاہر ہونے لگے، لوگ ناجائز کو جائز سمجھنے لگے، اب البدع، یا بدعتیں ظاہر ہونے لگے۔ اب بدعتیں تو بہت پیچھے رہ گئی، اللہ جانے کیا کیا۔ آج تک کسی بدعتی نے کوئی نماز دوسری ایجاد نہیں کی ہے۔ جتنے بھی بدعتی ہیں پوری دنیا میں، میرے اپنے خیال میں کوئی نماز نہیں آرٹیفیشل مصنوعی کوئی نماز نہیں جاری کی۔ اب کی دفعہ اخبار میں دیکھا کہ صاحب نماز غدیر بھی ہوگی۔ یہ نماز غدیر کی نماز، اللہ کے پیغمبر نے نماز تو فرض ہے، اور یہ غدیر کہ ہم کہیں کہ نہیں 12 وفات میں بھی نماز ہوگی، حضور کی ولادت کے موقع پر، ہم کو حق نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اذا ظہرت الفتن او البدع، کہ جب بدعتیں ظاہر ہونے لگے، لوگ جو دین نہیں ہے اسے دین سمجھنے لگے۔ آگے ایک اور بات کہی، اس پر آپ نے وعید بیان کی، فرمایا او سبت اصحابی، یا میرے صحابہ کو گالی دی جائے، برا بھلا کہا جائے۔ ابھی خبر ملی فلاں جگہ فلاں نابکار نے اپنی غلاظت ظاہر کی ہے، میں نے فوراً ضلع افسران کو اس کی اطلاع دی اور کہا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم اس دن جینا نہیں چاہتے جس دن ہمارے کانوں میں ان بزرگوں کے سلسلے میں کوئی غلط بات پڑے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت فرما رہے ہیں، یعنی ہمارے آقا، او سبت اصحابی، یا میرے صحابہ کو برا کہے کوئی، تو اب ڈیوٹی کس کی ہے؟ اللہ کے آخری پیغمبر ڈیوٹی خود لگا رہے، فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کو چاہیے کہ مدح صحابہ کے سلسلے میں جو اس کے پاس علم ہے اسے وہ ظاہر کرے۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، یعنی صحابہ کے فضائل وہ بیان کرے۔ صرف یہی نہیں کہ شہداء اسلام کے جلسے میں جب بلا لیا جائے تو شیروانی کی عزت اسی میں ہے کہ مدح صحابہ کرو، بعد میں پھر چلے جاؤ تو ایسی مجلسوں میں بھی جاؤ، ایسے جلسوں میں بھی جاؤ جہاں خدا کا قہر برستا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ قول سے، فعل سے، عمل سے صحابہ کی محبت کا اظہار کرو۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمُهُ، عالم کو چاہیے۔ جب حضرت امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور قدم اٹھایا، جب امام اہل سنت تقریر و تحریر کے میدان میں آئے، جب امام اہل سنت نے مدح صحابہ تحریک شروع کی تو یہ غلغلہ پورے ہند میں گونجنے لگا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، شیخ الحدیث حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ جو کچھ پڑھتے تھے اللہ انہیں یاد کرا دیتا تھا۔ مارے الجھن کے اخبار دیکھتے ہی نہیں تھے کہ ساری خبریں یاد ہو جائیں گی، جو کچھ دیکھ لیتے تھے یاد ہو جاتا تھا۔ آج کوئی کتاب دیکھی ہے اور 50 سال کے بعد وہ کتاب کا کوئی بات پوچھے، ہاں فلاں صفحے فلاں سطر پر داہنی طرف بائیں طرف لکھا ہوا، عجیب بات۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں اردو کی کوئی کتاب ہی نہیں دیکھوں گا، نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن حضرت امام اہل سنت کا رسالہ النجم جب جاتا تھا تو اس کو دیکھتے تھے۔
لوگوں نے کہا آپ تو اردو کی کوئی کتاب نہیں دیکھتے، کوئی رسالہ نہیں دیکھتے. فرمایا سنو، میں النجم اس لیے دیکھتا ہوں کہ لکھنؤ میں مولانا عبدالشکور صاحب نے ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا، اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ کے وہاں ہم سب پکڑے جاتے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حضرت فرما رہے، حضور فرما رہے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ. ہم شہداء اسلام کو کے جلسوں کو کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ بڑے سے بڑا کوئی کام ایسا ہوا ہے کہ حضرت مولانا ارشد صاحب نے بلایا، ورکنگ کمیٹی میں گئے، صبح کے جہاز سے یا رات میں 11 بجے والی ٹرین سے گئے اور میٹنگ میں شرکت کی اور مغرب کے وقت تک یہاں آ گئے. آپ جانتے ہیں کہ روزانہ میری تقریر نہیں ہوتی، لیکن ہم شہداء اسلام کی عزت اور ان جلسوں کی قدر و قیمت کو ذرا زیادہ جانتے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خدمت کرتے ہوئے جئیں اور اس کی خدمت کرتے ہوئے اللہ موت دے. لہذا حضرت نے فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمُهُ. اور جب دوستی ہو گئی صحابہ کے دشمنوں سے، صحابہ کے دشمنوں سے ہماری آپ کی کسی کی دوستی ہو جائے تو کوئی بات آ جائے تو ہم کہیں گے بھائی دیکھو ان کا دل دکھے گا، لہذا صحابہ کا تذکرہ نہ کرو، صرف حضور کا تذکرہ کرو. اور اگر کوئی اور بہت زبردستی ہو تو صرف حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کا نام لے لو، باقی سب خیریت. نہ کسی کو برا کہو نہ بھلا کہو. اسی کے لیے حضرت فرما رہے ہیں ومن کتما، کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی آدمی صحابہ کا تذکرہ نہ کرے، اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے، اپنی جماعت کی جتھا بندی کے لیے صحابہ کا تذکرہ چھوڑ دے، ومن کتما، تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ سن لو. اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں، یہ ہماری بات نہیں ہے، ہمارے آقا کی بات. حضرت فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو اس پر اللہ کی لعنت، اس پر تمام فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام انسانوں کی لعنت. حضور چپ ہو جاتے یہاں پر؟ نہیں، ابھی بات کہاں ختم ہوئی. حضرت فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. اللہ اس کی کوئی نفل عبادت بھی قبول نہیں کرے گا اور فرض عبادت بھی قبول نہیں کرے گا. تو تابش مہندی جو یہاں مشاعرے میں بھی آتے ہیں، اچھے شاعر ہیں، میں نے ان پر بہت محنت کی ہے اور وہ مجھے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے. اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، یہاں آئیں گے بھی انشاءاللہ. وہ موجود تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تو نعت کے ساتھ ساتھ کچھ منقبت کے اشعار بھی پڑھ دیے. تو وہ اناؤنسر صاحب جو بیٹھے ہوئے، یقیناً وہ مولانا تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ میرا نام لے کے کہ اس کی رعایت میں انہوں نے مدح صحابہ پڑھی، اس کی رعایت میں انہوں نے مدح صحابہ پڑھی. تو اب بتائیے اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے تو ان سے کہا کہ آپ کبھی نہ مدح صحابہ پڑھیے گا، ورنہ میری رعایت میں پڑھیں گے آپ اللہ کے رسول کے فرمان کے بموجب، قرآن کی تعلیم کے بموجب مدح صحابہ نہیں کریں گے، آپ ہماری مروت پہ کریں گے. ارے ایک دو باتیں ہو تو کہیں جائیں. پٹنہ گیا میں، وہاں سیرت کا جلسہ تھا. ایک صاحب آئے، کان میں آ کے کہنے لگے کہ مولانا صحابہ کا کوئی تذکرہ نہ ہو تو اچھا ہے. میں نے کہا بہت اچھا. میں بیٹھا خطبہ پڑھا. میں نے کہا مکے میں ایک صاحب پیدا ہوئے، ان کو آخری رسول کہا جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ ہم نہیں جانتے. مدینے گئے، کچھ دنوں وہاں رہے، ان کی وفات ہو گئی. وآخر دعوانا، ختم. اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. میں نے کہا کہ اگر میں یہ بتاؤں ان سے کہ قرآن میں پڑھوں گا تو قرآن کس نے نقل کیا؟ صحابہ کا نام آئے گا. اگر کوئی حدیث بیان کروں تو حدیث کہاں سے ملی؟ صحابہ کا نام آئے گا. آپ نے منع کیا. میں نے علی الاعلان کہہ دیا. میں نے کہا آپ نے منع کیا اس لیے میں نے سیرت بیان کی، اس سے زیادہ میں جانتا نہیں. اب ساری پبلک جو تھی تو وہ ادھر گھوم گئی ان کی طرف کہ آپ نے کیا غضب کیا. تو میں نے کہا نہیں، انہوں نے جو کہا تھا بھائی، انہوں نے بلایا ہے مجھے،
جو انہوں نے کہا تھا وہ میں نے کیا، اس سے زیادہ تو میں کچھ، اگر سواری کا ذکر، سوار کا ذکر ہوگا تو سواری کا بھی ذکر ہوگا۔ اگر حضور کی ہجرت بیان کی جائے گی تو کاہے پہ آئے حضور؟ ریل پہ آئے، ہوائی جہاز پہ آئے، ہیلی کاپٹر پہ آئے، اونٹ پہ آئے، خچر پر آئے، کس پر آئے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے۔ کیسے نہیں ہوگا؟ پھر ہر حدیث میں صحابی، قرآن کی ہر آیت صحابی کے ذریعے سے نقل ہوئی، پیغمبر کی ہر تعلیم صحابہ کے ذریعے سے عام ہوئی، کیسے نہ صحابہ اکرام کا تذکرہ کریں؟ تو پبلک نے کہا کہ ہم ابھی جلسہ درہم و برہم کر دیں گے، آج کا جلسہ بھی نہیں ہونے دیں گے اگر آپ کی تقریر نہ ہوئی، اور کل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ جو جی چاہے بیان کیجئے، ہم بیٹھیں گے، ہم کو معاف کر دیجئے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بس۔ اس کے بعد میں ہم نے صرف فضائل صحابہ، ہم نے کہا صحابہ کے فضائل صحابہ کے نہیں ہیں، یہ نبی کے فضائل ہیں، یہ نبی کی تعلیم کے اثر سے۔ وہاں حیدرآباد میں دارالشفا ایک جگہ ہے، جیسے اکبری دروازے کا چوراہا، اور وہاں مسجد عثمانیہ سامنے ہے، یک مینارہ مسجد ہے، ایسی ایک جگہ ہے دارالشفا، اور بس ایک مسجد ہے جس میں مسلمان جاتے آتے ہیں، باقی اور سب کچھ جو ہے وہ دوسروں کا ہے۔ میری تقریر کا اعلان ہوا، ایک صاحب بڑے قابل فاضل، انہوں نے ڈائریکٹ میرے پاس فون کیا کہ سنا ہے آج آپ کی تقریر ہے فلاں جگہ دارالشفا میں۔ میں نے کہا جی کر لیں گے۔ دیکھیے صاحب ذرا سا اتحاد بن جائے، اتحاد قائم رہے، اس لیے صحابہ کا تذکرہ وہاں نہ کیجیے گا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ آپ کی رائے ہے؟ کل نہیں کچھ لوگوں کو اعتراض ہے۔ میں نے کہا جن کو اعتراض ہے ان کا تو کوئی فون نہیں آیا، ہم تو آپ ہی کی رائے سمجھ رہے ہیں، آپ ہی کو اعتراض ہے، اگر ان کو کوئی اعتراض ہوتا تو فون آتا۔ تو ہم نے کہا سنیے، جہاں صحابہ کا نام لینے سے روکا جائے وہاں فرض ہے نام لینا، اب تو صرف مدح صحابہ پر تقریر ہوگی۔ تو یہ باتیں میں کیوں آپ سے عرض کر رہا ہوں؟ اللہ کے آخری پیغمبر فرما رہے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ کوئی اس کی نفل عبادت بھی قبول نہیں کرے گا، کوئی فرض عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ اب آپ سنیے آگے ایک اسی زمرے کی روایت میں آیا ہے لا صوما ولا صلاتا ولا حجا ولا زکاتا او کما قال، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہو، کوئی عبادت ہی نہیں قبول ہوگی۔ میرے بھائی اللہ اس کی سمجھ سب کو عطا فرما دے۔ آپ